ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھی بنو۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع تورا طالع کنت۔ اچھوں کی صحبت بروں کو بھی اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ یہ سلیکشن آپ کیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ہم نے قرآن شریف کو فاتحہ کی کتاب بنا لیا ہے۔ ہاں، جیسے کسی کا باپ مرا، کسی کی اماں مری نا، موتبی صاحب یہ قرآن شریف ہمارے ابا کے نام رکھ لیجئے، اور کل لڈو لے آئیں گے ہم، اور ہمارے ابا کی بخشش کی دعا کروا دیجئے بچوں سے۔ تیرے باپ کی بخشش کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں؟ اگر بچے اور مدرسین اس کام کے لیے آمادہ نہ ہو تو بہت جگہ ہم نے ایسے بے غیرت کمیٹی والے صدر سیکریٹری مردودوں کو دیکھا ہے جو بے حیا کیا کرتے ہیں کہ اگر فلانے کا باپ مرا ہے تعلیم بند کر دو، پہلے اس کی فاتحہ لگواؤ۔ قرآن تمہارے مردوں کی بخشش کروانے نہیں آیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن دنیا بھر کے انسانوں اور قوموں کو ہدایت کا میسج دینے کے لیے آیا ہے۔ اس دوستان محترم نے اس کو لکھ کے تعویذ، ہاں اس کو دھو کے پی لیجئے گا، تمہاری پیٹ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے آپ مریض ہو جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، MBBS MD کے پاس، تو ڈاکٹر آپ کو اپنے لیٹر پیڈ پہ نسخہ لکھ کے دے، یہ صبح دوا کھانی ہے، یہ دوپہر کو ایک نہار منہ، ایک ناشتے کے بعد، یہ سوتے وقت کھا لینی ہے، یہ شام میں کھا لینی ہے۔ آپ اس نسخے کو لائیے، ایک بڑھیا سا برتن لیجئے اور بڑھیا صاف پانی لیجئے، دھل کر کے اسی نسخے کو صبح بھی پیجئے، شام کو پیجئے، دوپہر کو پیجئے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا لکھے ہوئے نسخے کو پینے سے شفا ملتی ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، الگ اسپیشلی میٹر ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اسے دھو کے پیا جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے فرمودات کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن تمہیں دفنانے کے لیے نہیں آیا ہوا، مردے انسانوں کو زندہ کر کے بام عروج پر پہنچانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ آج جو دنیا چاند پر جا رہی ہے، پلاٹنگ کر رہی ہے، انترکش میں جا رہی ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہی ہے، معدنیات نکال رہی ہے، تانبا، سونا، پیدل، چاندی، جستا، پیٹرول، ڈیزل، گیس، گھاسلیٹ، ان کے باپ کے پاس علم تھا؟ یہ 300-400 صدی چھوڑ دیجئے، اللہ کی عزت کی قسم، اسلام نے وہ سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں جن کی دہلیز کرم پر بیٹھ کر کے ان کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے دنیا سائنسداں بنی ہے۔ آج کالج میں ہمارا بچہ جاتا پڑھنے کے لیے تو گلیلو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، کیپلر کتنا مائنڈڈ تھا، نیوٹن بڑا ہائی فائی دماغ کا آدمی تھا۔ او لوگوں، یہ وہ بدھو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے کھائے ہوئے ٹکڑے کھائے ہیں۔ پڑھو اسلام کے ان لیڈروں کو۔ البیرونی کون تھا؟ ابن حیثم کون تھا؟ خوارزمی کون تھا؟ فارابی کون تھا؟ ابن سینا کون تھا؟ پڑھو ماضی قریب کی اس ہستی کو، امام احمد رضا کو۔ کون تھا امام احمد رضا؟ جس نے تقریباً 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ چھوڑی ہیں۔ آج تک اہل علم محو حیرت ہے، رب نے اپنے قدرت کے خزانے سے ایسا انمول ہیرا ہمیں اور آپ کو دیا۔ ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ اگر 4 بچے کسی کے پیدا ہو گئے، ایک بہت خوبصورت ہے، تو دونوں میاں بیوی اس کو کھلاتے انشاءاللہ اسے ڈاکٹر صاحب بنائیں گے۔ دوسرا اس سے تھوڑا ہلکا پھلکا پیدا ہوا، انشاءاللہ اسے انجینئر بنائیں گے۔ تیسرا پیدا ہوا، اس سے تھوڑا کالا پیلا تھا،
انشاءاللہ اسے لائر بنائیں گے. چوتھا تھوڑا کالا کلوٹا پیدا ہو گیا یا تھوڑا آڑا تیڑا پیدا ہوا, تھوڑا مند بدھی کا تھا, ایک چھوٹی آنکھ تھی ایک بڑی تھی, انشاءاللہ اسے حافظ جی بنائیں گے. کیا توقعات لوگوں نے وابستہ کر رکھی ہیں یار تعلیمات مصطفیٰ سے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب اس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہوتا ہے نا, ماں 4 بجے جاگتی ہے, گڈو کی اماں. یہاں کوئی گڈو تو نہیں ہے؟ ہوں گے بھی, کیا میرا بگاڑ لیں گے. ماں 4 بجے جاگتی صبح میں, نہلانا دھلانا خوشبو لگانا چکا چک بنانا, بڑھیا سے بشرٹ ٹائی پینٹ شوز اور سرما ارما لگا کر کے, اور پھر دیسی گھی کا پراٹھا, آملیٹ, چاکلیٹ اور پلس پیسہ اس میں. بیٹے یہ کھا لینا, اپنے مدرسے میں پیسہ کھا استعمال کر لینا. اب اس کے بعد وہ گڈو کے پاپا کو جگاتی جو سو رہے ہوتے ہیں, ارے اٹھیے نا, ارے ٹائم ہوا جا رہا ہے. وہی اٹھتا ہے آنکھیں میچتا ہوا, بھر سے موٹر سائیکل اٹھا, بیٹا جا کر کے بچے کو سی آف کر کے آ گیا مدرسے گیٹ کے, اسکوٹ کے گیٹ پہ. اور جب مدرسے کے بچے کی باری آتی ہے, نہ کرتا اس کا ڈھنگ کا حضرت, نہ پجامہ ٹھیک ہے اس کا, جوتا بھی پھٹا ہوا, اور یہ سن قرآن کا 4 برس پہلے کا تشریف لے گیا, 4 برس بعد کا پھٹ گیا, اور یہ دونوں نلی چالو ہے, یوں یوں کرتا ہے تو پورا آرا روڈ بن جاتا ہے آستین. پھر بھی 2 تھپڑ ماں اسے مار دیا, مولوی صاحب کا دماغ کھا کے 2 گھنٹہ کے آ جا, چل فرصت ملی اب میں بیٹھ کے موبائل تو دیکھیں گی. او ہوا کی بیٹیوں, تمہارا بھیجا کر خراب ہو گیا ہے, اس کا علاج کروا لو. تمہاری گودوں میں پروان چڑھنے والے بچے 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کون نہیں جانتا ہے, ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئی. قطب الدین بختیار کاکی کو کون نہیں جانتا ہے, ماں کے پیٹ سے 14 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے. جب قاضی حمید الدین رسم بسم اللہ خوانی کرنے کے لیے آئے, پڑھانا شروع کیا علی با کی تختی سے, کہا نہیں یہاں سے نہیں, کہا پھر کہاں سے, الحمد سے شروع کیا, اور 14 پارہ زبانی ایک بیٹھک میں پہلی درسگاہ بھی سنایا. پوچھا بیٹے کہاں پڑھا ہے, کہا میری ماں 14 پارہ کی حافظہ تھی, جب وہ پڑھتی تھی میں پیٹ میں سنتا رہتا تھا, میں نے سن کر کے پیٹ میں 14 پارے یاد کیے. یہی جواب سرکار غوث پاک نے بھی دیا تھا کہ میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی, جب تک وہ 18 پارہ پڑھ نہیں لیتی تھی بستر پہ نہیں جاتی تھی, میں نے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے 18 پارے یاد کیے. آج تو سائنس بھی اس بات کو ویریفائی کرتی ہے کہ ماں کی ایکٹیویٹیز کا اثر بچوں کی صحت پہ مرتب ہوتا ہے. یوں نہیں مانتے ہیں آپ؟ ایگزامپل پیش کروں, بالکل 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے کا بچہ, آپ جس کو بیٹھنا آتا ہو بٹھا دیجئے اس کو, اور میوزک چالو کیجئے, اس میوزک کے دھن پر آپ اسے غور کیجئے, وہ یوں یوں کرتا ہے. کہاں سیکھا اس نے, کہاں سیکھا یہ؟ پورا دن پوری رات موبائل کی دادی اماں, ان گڈو کی اماں کے ہاتھ میں رہتا ہے ناچ دیکھنا, گانے سننا, فلم دنیا کے نچنیوں کی ننگی تصویریں دیکھنا, بے حیا لوگوں کے اداکاروں اور کلچروں کو پڑھنا اور دیکھنا اور سننا. اگر ایسے گود میں پروان چڑھنے والے بچے نچنیے, گویے, گنڈے, موالی نہیں بنیں گے تو کیا عبد القادر جیلانی بنیں گے؟ سب سے پہلی یونیورسٹی بچوں کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے. اس لیے او قوم کی بچیوں, ماؤں, بہنوں, اپنی گود پاکیزہ کر لو. آج بہت ضرورت ہے اس ملت کو
بھلے عبد القادر جیلانی نہ ہو، غلام عبد القادر جیلانی تو ہو۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو ساتھی۔ کل تک ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے بچوں کو، ان کی یہ سوچ ہوتی تھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ بچہ جب پڑھ کے کہیں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار یہ اس کا استاد کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ ماشاءاللہ آج کی تاریخ میں حالات یہ ہیں، استاد صاحب جو ہے نا وہ بچوں کو مار مار کے 10-5 روپے بیچارہ پاتا ہے نا گھر سے، یار پان لے کے آ جا، یا سموسا لے کے آ جا، وہ گھر سے لایا تھا خود کھانے کے لیے، حضرت ہی کھا گئے۔ میں مشاہدہ پیش کرتا ہوں، میں کرنٹ ایشوز پہ گفتگو کرتا ہوں۔ کئی دوستوں کے گھر میں جانا ہوا، انہوں نے یہ حضرت یہ ہماری بیٹی کنیز فاطمہ ہے نا، اسے کم سے کم 25 گانے تو زبانی یاد ہیں، اور اتنا پیارا ڈانس کرتی ہے، بہت پیارا ڈانس کرتی ہے۔ میں نے کہا کلمے کتنے یاد ہے؟ کہا وہ تو انشاءاللہ سکھائیں گے حضرت، سکھائیں گے۔ کب سکھائے گا؟ مرنے کے بعد؟ اگر آپ یہ توقع رکھتے کالج یونیورسٹیز کی دہلیز سے آپ کے بچوں کو دین کی شکشا دی جائے گی تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ ابھی ایک اقتباس میں پڑھ رہا تھا، ایک یونیورسٹی میں ایک لیڈی پڑھانے کے لیے آئی، وہ بھی کیا دینیات کا سبجیکٹ پڑھانے کے لیے، عیسائی تھی۔ پہلے دن انٹر کیا اس نے کلاس روم میں، تو بچے زیادہ مسلمان تھے۔ اس نے کہا بچوں میں ایک عیسائی مذہب کی عورت ہوں، اسلام کی کٹر دشمن ہوں اور مسلمانوں کی، مگر یہ میرا پیشہ ہے، میں تمہیں دینیات کی تعلیم دینے آئی ہوں۔ کیا توقع رکھتے ہیں آپ کی جو اولاد ہے اس کو وہ لیڈی جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے وہ آپ کے بچوں کو اسلام اور دینیات کی تعلیم دے گی؟ ایک ویڈیو بھی دیکھی ہم نے، کچھ اسٹوڈنٹ اسکول کالج کے تھے جو مصر گئے اور فرعون مصر کو دیکھنے کے لیے ان کے شوق تھے۔ فرعون کی ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچے مصر کے میوزیم میں، تو وہ مسلمانوں کے بچے وہاں فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ جس قوم کے بچوں کو یہ پتہ نہ ہو فاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے، اس قوم کا کیا مستقبل ہوگا یارو؟ سوچیے اور 100 بار سوچیے۔ اور ہاں ادب کے ساتھ اساتذہ سے ہم نے دیکھا ہے کانوینٹ اسکولوں میں جب بچے پرویش کرتے ہیں نا، ایڈمیشن لینے آتے ہیں، تو خوبصورت لڑکیاں ابھی غیر شادی شدہ اچھے کپڑے پہن کر کے سج دھج کر کے چاکلیٹ کی ٹرے لے کے کھڑی رہتی ہیں، ویلکم مائی سن، ویلکم مائی سن، پیار کرتی ہیں بچوں کو گود میں لے کے، انہیں بوسے دیتی ہیں، چاکلیٹ دیتی ہیں، بچہ خوشی خوشی کلاس روم میں انٹر کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں مدرسوں میں یہاں صبح جب سلام کے لیے لائن لگے گی نا، 4-5 لائن لگ گئی بچوں کی، مدرسین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو 2 یا 1 مدرس ڈنڈا لے کے ادھر کھڑا گھومتا رہے گا۔ اب کوئی بچہ آیا نا سلام کے شروع ہونے کے بعد میں یا آدھا سلام ہونے کے بعد، اے خبیث ادھر چل، ابھی تیری خیریت لیتا ہوں۔ سلام ہوئی نہیں اس سے پہلے اس بیچارے کا پیشاب اتر جاتا ہے۔ سلام ہونے کے بعد تیری لے مار، اور دیر میں آؤ۔ او لوگو رحم کرو ان بچوں پر، یہ کم از کم اپنی گلی ڈنڈا گالی گلوچ گلی کوچا چھوڑ کے اللہ رسول کے گھر میں تو آ رہے ہیں یار، انہیں کچھ سکھاؤ، آپ ان سے پیار سے پیش آؤ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے نا آئندہ بیٹے اس بات کا دھیان رکھنا، روٹین میں سلام کا ٹائم یہ ہے اور آپ اس سے پہلے آ جایا کریں۔
وارننگ دیں ان کے گارجین کو آپ، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اتنا مارتے ہیں. آپ ویڈیو سرچ کیجئے نا، ابھی سب کچھ ایک دم اوپن ہے. 1.5-2 سال کے بچے کو ایسا پکڑ لیتا ہے مدرس، مارتے 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 پورا جسم لال کر دیتا ہے. کیا ہے یار یہ؟ اگر بچے اس مدرسے کو بیت الضرب سمجھ لیں گے تو وہ کبھی نہیں پڑھنے آئیں گے. آپ پیار دیجئے نا. ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے کوئی بڑے حضرت تشریف لائے نا، چاہے مولانا ہو یا کوئی بھی ہو عام آدمی، تو اس کا کان پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس کو دوسری صف میں کر دیں گے، اور جناب وہ خود کھڑے ہو جائیں گے. تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا. جس نے جہاں نیت باندھ لی ہے اس کو تم ہٹانے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو. پھر دوسرا آیا، دوسری صف پوری ہو گئی نا، اور دوسری رکعت چل رہی ہے عشاء میں، تو دوسرے نے اس دوسری صف سے نکال کے اس کو تیسرے میں کر دیا بچے کو. اس طرح سے سارے بچے ڈھکیل کے آخر میں لاسٹ میں کر دیے جاتے ہیں. تو جب سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کبڈی کھیلتے ہیں. یہ مسئلہ کہاں سے ہم نے نکال دیا کہ اگر بچے بیچ میں کھڑے ہو گئے تو قطع صف واقع ہو جائے گی؟ پھر ہمارے نبی نے کیوں تعلیم فرمائی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دی جائے؟ کیوں تعلیم فرمائی؟ کم از کم ہمیں بھی اتنا شعور ہونا چاہیے. اگر بچے ہمارے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی بچے بھاگ گئے، تو اتنا زیادہ جگہ تو ہوتی نہیں، تھوڑا اس طرف والا پیر پھیلا لے، تھوڑا ادھر والا پھیلا لے، جگہ ختم ہو گئی. لیکن جب وہ آپ کے بیچ میں رہیں گے نا تو وہ سیکھیں گے، اور بھاگ کے سب پیچھے چلے گئے نا تو کچھ نہیں سیکھیں گے. ترکی میں جا کے دیکھیے نا، باضابطہ امام صاحب کبھی کبھی جو ہے نا وہ مرغا بن جاتے ہیں، اور عام بچے ان کی پیٹھ پہ سواری کرتے ہیں، اور امام صاحب اس کو گھماتے ہیں پوری مسجد میں. تو ہمارے بچوں کو کچھ ڈھنگ کی تعلیم کہیں پر دی جانے کی ایسی کوئی ہم نے سوچ کم ہی دیکھی ہے. بس ٹھیک ہے، کچھ تو شروع پڑھو چاہے نہ پڑھو، تنخواہ تو ہم کو ملتی ہے. یہ اور لوگ پڑھو چاہے چولہے بھاڑ میں جاؤ، ہم کو تو تنخواہ ملتی ہے. کہاں گئے کل کے وہ مدرسین جو بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے انہیں تعلیم دیتے تھے، پیار سے، محبت سے؟ نہیں سنا نا اعلیٰ حضرت سرکار نے، حضرت سرکار محدث اعظم ہند کی باضابطہ طور پر ان کا وظیفہ متعین کیا تھا اپنے جیب خاص سے. انہوں پڑھاتے تھے نا، 5 روپے اس زمانے میں ان کا وظیفہ تھا. جب حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں سے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم ہند پہنچے تھے نا، تو اعلیٰ حضرت نے ان کا وظیفہ جو متعین کیا تھا اپنی جیب خاص سے. یہ سوچ ہماری ختم کیوں ہو گئی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کے لیے اچھے دوستوں کا سلیکشن کیجئے. اور میں نے عرض کیا نا کہ اچھوں کی صحبت بروں کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الناس علی دین خلیلہم فلینظر احدکم من یخالل. لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو تم میں کا ہر شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. دوستوں کو دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں. اچھے دوست بناؤ. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی جوا نہیں کھیلتا نا، کہ جواریوں کے پاس کھڑا ہو گیا نا، تو لوگ کیا کہیں، یہ جواری ہے، جواری ہے. کوئی شراب نہیں پیتا ہے نا، شراب کے اڈے کے آس پاس مڈلا رہا ہوتا ہے نا، کچھ گڑبڑ تو ہے یار، کہ شراب پینے کے چکر میں ہے. تو اگر بروں کی صحبت یا بروں کے اڈے کے پاس گزرنے، رہنے، آنے جانے سے لوگ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، اگر آپ مدرسوں اور مسجد کے قریب رہیں گے، اچھوں کے قریب رہیں گے، تب بھی تو آدمی کی سوچ بنے گی یار اچھا آدمی ہے.
सोच बदलिए, फिक्र चेंज कीजिए। हजरत मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है। एक शेर का बच्चा था जो एक गलरिया को मिल गया जो बकरियां चराता था। बहुत सारी बकरियां उसके पास थी, भेड़ें थी, उनको चराता था वो। तो वो मिल गया बचपन में, तो उस शेर के बच्चे को उसी बकरियों के रेवड़ में उसने डाल दिया। वो उसी में पलता रहा। जैसे बकरियां में करती था वैसे शेर भी में करता। घास फूस खाने लगा वो। जब वो जवान हो गया, दूध पी करके, खा पी करके एकदम मुश्तंडा हो गया, तो एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर के नदी के किनारे पानी पिलाने गया। इस साइड में बकरियां पानी पीने के लिए अपने सरे अकदस को झुकाए हुए थी, उसी के बीच में शेर महोदय भी जलवा फरमा थे, वो भी पी रहे थे पानी। अपोजिट साइड में इसी की बिरादरी का शेर बबर पानी पी रहा था, जंगल के साइड में, उस तरह जो नदी किनारा था। तो उस जंगल के शेर ने, जो शेर बबर था, उसने अपनी बिरादरी का एक कैंडिडेट बकरियों के बीच में देखा तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उसने वहीं से जोर से आवाज लगाई, तो इसने यूं देखा, अरे मेरी शक्ल तो उससे मिलती जुलती है, मैं तो बकरी नहीं हूं, मैं तो भेड़ नहीं हूं। उसने अपनी जुबान में कुछ कहा और इसको एहसास दिलाया कि तू शेर का बच्चा है, शेर का, भेड़ बकरी का नहीं। जब एहसास उसका जिंदा हुआ, एक झपट्टे में एक को इधर दबोचा, एक को इधर दबोचा, 2 बकरी का काम तमाम कर दिया। हमारा एहसास मुर्दा हो गया। हम भूल गए कि हम मैदान बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलाद है। हम भूल गए ओहद के पहलवानों की औलाद हम हैं। हम भूल गए हुनैन, खंदक की औलाद हम हैं। हम भूल गए जिन्होंने वक्त की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया। हम उनकी नस्लें, इसलिए कि हम घास और फूस खाने वालों के बीच में जमाने से रह रहे थे, हमको पता न चला हम औलाद किसकी है। एहसास जिंदा कीजिए, आप किसकी औलाद है और आपका मकाम क्या था कल और आज आप क्या हैं। अपने बच्चों के लिए अच्छे अतालीक मुकर्रर कीजिए, अच्छे टीचर का इंतखाब करें, अच्छे दोस्तों की सोहबत का इंतजार करें। अपने बच्चों और बच्चियों पर ध्यान रखो, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखो, उनके चैट्स को चेक करते रहो। जब आपके बच्चे और आपकी बच्चियां आपसे मोबाइल छुपाने लगे चलाते चलाते, आप समझ जाएं ये रॉन्ग नंबर जा रहा है। पहली बात तो ये, कम से कम 20 साल तक किसी नौजवान बच्चे और बच्ची के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। सारी बुराइयों की जड़ ये बला आई हमारे सामने, जिसने अखलाक इतनी बिगाड़ दिए, इंसान न रहा, जानवर बन गया। जितनी फुहाशी, बेहयाई और बेगैरती आज की तारीख में मार्ज़े वजूद भी आई है, वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद पर, जिन्होंने जाने अनजाने में बड़ी प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया पर अपनी बेहयाई को थोप करके आज वो बेटे चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इसलिए ओ मां, बच्चियों, अपने बच्चों के एक्टिविटीज पर ध्यान दो। ये देखो बच्ची आपकी कहां जा रही, इसकी सहेली कौन है, इसका उठना बैठना किन के साथ में। आप अगर बच्चे के बाप हैं तो अपने बच्चों को आप देखें, इसका दोस्त कौन है, किस कैटेगरी का है। आवारा तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो क्यों बच्चों को पैदा करते हो। अगर यही करना है तो पैदा करके किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाओ, अगर तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम अपने बच्चों की तरबियत कर सको। तरबियत करो अपने औलाद की, ऐसा माहौल फराहम कीजिए बच्चों और बच्चियों के लिए जहां पर बच्ची कनीज़े फातिमा बनने का हौसला पैदा करे, जहां पर बच्चा आपका गुलामे हुसैन बनने का हौसला पैदा करे।
اس سے پہلے کہ کوئی برا بد کردار دوست آپ کے دوست بچے سے کلوز ہو کر کے اس کے دل پر بے غیرتی، لوٹ مار، بے حیائی، بدتمیزی، برائی کی تحریر لکھے، آپ اپنے بچوں سے کلوز ہو کر اس کے دل پر اسلام کی پاکیزہ تحریر لکھیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بچی آپ کی کسی گرل فرینڈ کے چکر میں آ کر کے وہ اپنی تہذیب چھوڑتی بھی دکھے، اپنی بچیوں سے کلوز ہو کر کے ان کے دل پر یہ احساس کی تحریر لکھ دو کہ تم فاطمہ زہرا کی کنیز۔ ہمیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہونا چاہیے، ہر عورت ذمہ دار ہونی چاہیے، ہر باپ ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوں گے تو جو کچھ تھا وہ تو سب کھو چکے ہیں، جو کچھ بچا ہے اسے بچا لو تاکہ تمہاری نسلیں برباد نہ ہونے پائیں۔ شاہجہاں کا نام سنا آپ نے؟ جس نے تاج محل بنایا ہے، شاہجہاں بادشاہ۔ اورنگزیب عالمگیر کی جب رسم بسم اللہ خوانی کرنے کی باری آئی، پڑھنے کی باری آئی، تو شاہجہاں بادشاہ نے پورے ملک میں ہرکارے بھجوائے، ایسا بہترین ٹیوٹر اتالیق تلاش کیا جائے جو بادشاہ کے بیٹے اورنگزیب کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اکھنڈ بھارت میں بندے ڈھونڈنے جانے لگے، ڈھونڈتے 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 امیٹھی میں حضرت ملا احمد جیون پر نظر جا کے ٹکی کہ یہ مولانا ٹھیک ہے اور یہ بادشاہ کے شہزادے کو پڑھا دیں گے۔ کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ جب بلانے والا آیا کہ مہودے جی حضرت مولانا ملا احمد جیون صاحب آپ کو بادشاہ اس وقت بلا رہے ہیں۔ آج کا کوئی مولانا ہوتا، حضرت صاحب ہوتے، کوئی صاحب قبلہ کعبہ ہوتے نا، ننگے پیر بھاگ کے جاتے، ننگے پیر۔ ہاں، ایک ایم ایل اے کے بلانے پہ لوگ پگلا جاتے ہیں، فوٹو کھینچوا لیں گے، اس کا ایلبم بنائیں گے۔ حضرت دیکھیے نا، مہاپور کے ساتھ میرا فوٹو کیسا لگتا ہے؟ اسی چکر میں کتنے لوگ جی رہے ہیں، فوٹو کھینچا کے ایلبم بنائے ہوئے۔ حضرت ملا احمد جیون نے کہا، او بھائی صاحب جائیے بادشاہ سے کہہ دیجئے مجھے بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں، بادشاہ کو غرض ہے تو چل کے میرے پاس آئے۔ ایسے بھی علماء تھے اس زمین پر، جا کے بول دو شاہجہاں سے مجھے بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کو کہہ دو اس کو غرض ہے وہ میرے پاس چل کے آئے۔ گیا اس ہرکارا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا خطرناک مولانا سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ ارے کہا اس نے تو ایسا کہا ہے کہ اب کیا بتاؤں آپ کو میں۔ کہا بولو تو صحیح۔ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بادشاہ کو غرض ہے تو وہ چل کے میرے پاس آئے۔ تو بادشاہ بے وقوف نہیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا بات تو سچی انہوں نے کری، غرض تو ہم کو ہے نا ان کے پاس جانے کی۔ کہا چلو ٹھیک ہے، جا کے ان سے کہہ دینا ہمارے بچے کو اورنگزیب کو پڑھائیں، اتنی رعایت کر دیں کہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے تو اسے آگے بٹھائیں، دوسرے بچوں کو پیچھے بٹھائیں۔ وہ پھر آیا ہر کارا کہ حضرت ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا کمپرومائز کر لیجئے۔ کہا سن لو، جو پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا، یہاں کوئی بادشاہ اور رعایا کی بات نہیں ہے۔ وہ پھر گیا ادھر۔ کہا ایسا ایسا مولانا نے کہا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ بولو پڑھانے کے لیے۔ حضرت ملا احمد جیون پڑھانے لگے۔ تو بادشاہ کے جب بچے پڑھتے تھے تو کچھ خط نویس ہوا کرتے تھے، روز نامچہ لکھتے تھے، آج شہزادہ کب بیدار ہوا ہے، کب آنکھ دھلی ہے، کب منجن فرمایا ہے، کب استنجا فرمایا ہے، کب غسل فرمایا ہے، کب زیب تن ڈریس کیا ہے، اور کب کلاس روم میں گیا ہے، کب کھانا کھایا ہے، یہ سب لکھتے تھے، کب سویا ہے، کب چھینک آئی ہے، کتنی بار پیشاب کر، یہ سب لکھا جاتا تھا۔ ایک دن کوئی غلطی ہو گئی اورنگزیب سے، ملا احمد جیون نے وہ لگائی کھینچ کر کے نا، ناک سے کون اور منہ سے کون، اورنگزیب کے کتاب لال لال، کرتا لال لال، زمین لال لال، سب اٹھایا ہر کارے نے اور برتن میں جمع کر کے پوٹلی باندھ کے لے کے گیا۔ شاہجہاں کے دربار میں بادشاہ سلامت،
غضب ہو گیا. ایک مولوی کی حیثیت یہ, اس نے بادشاہ وقت کے بچے کو ایسا مارا کہ خون کے دھارے نکل پڑی, کپڑا لال لال, کتاب لال لال, زمین لال لال. سرکار ایسی سزا سنائیے کہ آئندہ قیامت تک کسی مولوی کو کسی بادشاہ کے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہو. یہ خبر جب اندر ہوم منسٹر لوگوں تک پہنچی, بیگموں تک, تو بیگموں نے کہا ایسی سزا لکھیے اس ملا صاحب کے نام کہ اس کی نونی یاد آ جائے. بادشاہ نے قلم دوات منگوایا, کاغذ منگوایا, اللہ کا نام لکھا, سلام لکھا, اور نیچے جانتے ہو کیا لکھا تھا؟ ملا احمد جیون نے جو بادشاہ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب کو تھپڑ مارا ہے, اس تھپڑ مارنے کے بدلے میں امیٹھی کے علاقے میں 1000 بیگھا زمین انعام میں دیے جانے کا فرمان جاری کرتا ہے. 1000 بیگھا زمین کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک تھپڑ کے بدلے میں 1000 بیگھا زمین انعام. وہ لے کے آیا لیٹر کہ یہ بادشاہ سلامت نے دیا ہے. اس وقت کے ملا بھی بڑے جو علامہ ہوتے تھے انہیں ملا کہا جاتا تھا. آج تو ہر ارے گرے کھرے نتھو کھرے سب کو ملا جی بنا دینا. اس زمانے کی سب سے بڑی ڈگری ملا حسن, اتنے بڑے علامہ تھے کہ ملا حسن لکھی ہے کہ آج علامہ نہیں پڑھ سکتے اس کو. جی تو جب وہ لے کے خط آیا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 1 بیگھا زمین انعام دی ہے اور یہ لیٹر لیجئے, حضرت کی خودداری دیکھیے, قلم دوات اٹھایا اور اس کے پشت پر لکھا فقیر کو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے, بادشاہ کے تحفے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, لے جاؤ اسے. 1000 بیگھے کی زمین کا انعام مسترد کر دیا. گویا ان کی نظر میں یہ بات تھی اگر ہم نے یہ 1000 بیگھا زمین کا پروانہ قبول کر لیا, کل بادشاہ کے کسی بھی آدیش کو ماننے کے لیے ممکن ہے شیطان ہمارے دماغ میں کچوکے لگائے, ختم کرو اس کلوز میٹر کو, لے جاؤ اس کو. آج اگر کوئی مولانا کسی بچے کو مار دینا تو گڈو کے ابا تو بعد میں آتے ہیں, ہوم منسٹر پہلے تشریف لاتی ہیں. تیرے باپ کا کھاتا میرا بیٹا, تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارنے کی. یہ ہماری بہنیں اور مائیں آ جاتی ہیں مدرسوں میں. علم کو فروغ دیجیے, پڑھیے, پڑھائیے اپنے آپ کو. اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے قبر کی گود میں پہنچنے تک علم حاصل کیجیے. تعلیم کا انقلاب جب برپا کیا ہمارے نبی نے, آپ اندازہ فرمائیں کہ بدر میں جو قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے مدینہ 70 آدمی, یہ فرمان رسالت جاری ہوا کہ جو پیسہ دے کر کے فدیہ دے کے جانا چاہیں وہ فدیہ دیں اور چلے جائیں مکہ. جن کے پاس پیسے نہیں تھے ہمارے نبی نے فرمان جاری کیا کہ جو پیسے نہیں رکھتے ہیں لیکن پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں, یہی ان کا فدیہ ہے. آج دنیا پریشان ہے, تعلیم کا عروج ہو, ہمارے دیواروں پہ تحریر لکھی جاتی ہے گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے, ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی, مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی, انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک. او دنیا کے لوگوں, کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگنے والوں, یہ الگ جگائی ہے آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے کہ پڑھے لکھے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. افسوس یہ ہے کہ تعلیم کی جہاں سے جوت جگائی گئی ہے, جس قوم کے ریفارمر نے پیغمبر نے یہ پیغام دیا ہے, اس قوم کا حال یہ ہے
12ویں تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کے بچے تقریباً 14% ڈراپ آؤٹ کر جاتے. یار نوکری تو ملے گی نہیں تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے, چلو کلکتہ چلتے کمائیں گے, پان بیچیں گے, بمبئی چلو وہاں جا کے دھندا پانی کریں گے. تو پان کی دکان اپنے گلے میں بھی لٹکا پہ لوگ پان بیچتے ہیں. کلکتہ میں بھی دیکھا میں نے, وہ گلی گلی میں گھس جاتے ہیں اور چھوٹی سی دکان گلے میں لٹکا رکھی ہے. بمبئی میں بھی یہ جا کے وہاں کرتے ہیں. لا علمی کا یہ انجام ہوا کہ ٹرینوں میں لوگ سنڈاس میں بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں. ہم بھی روز چلتے ہیں, کبھی ٹرین میں کبھی پلین میں, جناب 3 لوگ 4 لوگ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. کلکتہ سے بمبئی کتنی دور ہے؟ لوگ بھر بھر کے ادھر سے آئیں گے تو ایک بڑا بورا بھر کے لائیں گے, ڈبہ پانی والا بھر کے لائیں گے, 3 لاٹھی لے کے آئیں گے, 4 چھتری لے کے آئیں گے. ایک ٹکٹ کنفرم ہے تو 5 اس پہ ویٹنگ لسٹ والے جلوہ فرما ہوتے ہیں. ایسا بھی حادثہ پیش آیا, ہم اپنے استاد کے ساتھ تھے, ایک بار سفر میں بمبئی سے آ رہے تھے, ہماری سیٹ بک تھی سلیپر میں, تو حضرت کو شوگر کا عارضہ تھا تو پیشاب لگا, تو اوپر کے اوپر نیچے نہیں اتر سکتے تھے, اتنے احباب تشریف فرما تھے کہ پیر نیچے زمین پہ پڑ ہی نہیں سکتا تھا. ایک ٹانگ اس اوپر والے برتھ پہ, پھر اس پہ, کیسے کیسے پہنچے وہاں باتھ روم کے پاس, تو دونوں میں اس میں بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بھائی صاحب تھوڑا باہر نکل آئیے, ہم استنجا تو کر لیں. تو جانتے ہو کیا کہا؟ ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں, آپ کر لیجیے. یہ علم سے دوری کا رزلٹ ہے. اگر آپ علم نہیں رکھیں گے نا, دنیا آپ کو لوٹ کے کھا جائے گی یار. یہ جتنے بڑے بڑے نیتا پھیتا ہے نا, ان کی کوئی اولادیں جھنڈا اٹھا کے نہیں گھومتی ہیں, اس شہر سے لے کے اس شہر میں جائے, یہاں کا پانی اس دریا میں, اس تالاب کا پانی اس ندی میں کندھے پہ لٹکائے, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ سب پاگل لوگوں کو دنیا میں لائن میں لگا رکھا ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہم بھی ایم ایل اے, ہمارا بیٹا بھی ایم ایل اے, ہم بھی منسٹر, ہمارا بیٹا بھی منسٹر. ساروں کے لندن, برطانیہ, جرمنی, کینیڈا, یہ بچے ان کے یہاں پڑھتے ہیں اور یہاں پورے دیش کے لوگ کام پہ لگا دیا ہے. لڑتے رہو, خبیثوں مرتے رہو. جس قوم کی نوجوان جنریشن ڈگر سے بہک جائے, اس قوم کا صدیوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے, اندھیر میں ہو جاتا ہے. اس لیے بیدار قومیں جو ہے نا, ہوشیار قومیں, اپنے بچوں پہ بہت محنت کرتی. اس لیے کہ کسی بھی قوم کی بیک باؤن کی حیثیت اس قوم کا نوجوان طبقہ ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی. ہمارے ہاں اس پر کوئی توجہ نہیں, کوئی توجہ نہیں. ڈاکٹر, انجینئر, لائر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا, حافظ, قاری, مفتی یہ سب پاگل ہیں. اور مفتی, مولانا, حافظ جس کا سمجھتے ہیں, یہ جتنے ڈاکٹر, انجینئر, لائر ہیں, یہ سب پاگل ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پگلا گئے. مسلم ڈاکٹر, مسلم لائر, مسلم انجینئر, مولانا, حافظ جی, قاری صاحب, حضرت حضور صاحب, یہ دونوں پگلا گئے ہیں. کاش کمپرومائز کر کے, آپ ڈاکٹر ہیں نا, بحیثیت ڈاکٹر آپ نے اپنی مسلم قوم کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں یہ سوچئے. لائر ہیں, بحیثیت لائر آپ نے کیا کام کیا ہے اپنی قوم کے لیے. انجینئر ہیں, بحیثیت انجینئر آپ نے کیا کام کیا اپنے قوم کے لیے. تاجر ہیں, بحیثیت تاجر آپ نے کیا کام کے لیے اپنے قوم کے لیے. پیر صاحب سوچے, بحیثیت پیر میں نے اپنی قوم کے لیے کام کیا کیا. خطیب, مولانا, قاری, قبلہ, حافظ یہ سوچے میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کام کیا ہے. جنہوں نے کام کیا تھا وہ آج راج کر رہے ہیں, اور جو دھوکے میں تھے اور اب تک ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اس آفس میں جاؤ, وہ بھگاتا ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ہماری فائل گھومتی رہتی ہے, کوئی نہیں سنے گا. آپ خود کی نہیں سنتے ہیں نا, تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا. یہ ماشاءاللہ ہرا, گلابی, سفیدہ, کالا, بہت سارے
غالباً 40 بچے فارغ ہو رہے ہیں، فاضل، عالم، قاری، حافظ وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کے تعاون کا ایک ثمرہ ہوتا ہے جو یہ درشاتا ہے کہ ہم نے آپ کے پیسوں کا مس یوز نہیں کیا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں؟ مولوی چندہ بھی کرے، مدرسہ بھی سنبھالے، بچوں کو پڑھائے بھی، تو کمیٹی سوچتی پیسہ چندہ کر کے لاؤ ہم کو دے دو، ہم راج کریں گے. جب تنخواہ کی باری آئے تو کم سے کم مدرس ہمارے دروازے پہ تو آئے کہ مولانا صاحب سیٹھوا کہاں آئے تھے. او سٹھیائے ہوئے سیٹھو، اگر تمہاری بدھی بھشٹ ہو گئی ہے اس کا علاج کروا لو. عالموں کا اپنا ایک وقار ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا ہے. عالموں کو گھر کی کنیز اور لونڈی اور غلام سمجھنا بند کر دو. یہ اللہ کی طرف سے رسول کے دین کے سپاہی ہیں، قدر کیجئے ان کی، رحم کرو اپنے حالات پر، توجہ دیجیے. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا میں ایسے چلا رہا ہوں؟ اچھا، مجھے اس بات کا بھی شوق نہیں کہ آئندہ مجھے پھر آپ بلائیے، قطعی طور پر یہ شوق مجھ کو چرراتا ہی نہیں ہے. میں کسی کو خوش کرنے کی تقریر نہیں کرتا ہوں، صاف سیدھی بات ہے. میرا اللہ مجھ سے خوش، میرا رسول مجھ سے خوش، یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے. اس لیے مدرسوں پہ دھیان دیجئے. دنیا کی بہت پیری نظر مدرسوں پہ ہے. وہ اس کی چٹائی میں بم ڈھونڈنے آتے ہیں، جہاں کے لوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں سلامت نہیں ہیں، باتھ روم میں پلے نہیں لگے. حضرت ایک جگہ گیا یو پی میں تقریر کرنے کے لیے، اندر جب بیٹھ گیا تب مجھے احساس ہوا اس میں کنڈی نہیں ہے. وہ تو خیریت سے کوئی تشریف نہیں لایا. تو اتنی دردشا ہمارے مدرسوں کی ہے، پھر بھی ہمارے دیش واسی جو ہے یہاں کوئی دہشت گرد تو نہیں پلتے ہیں. ارے شکر مناؤ، انہی مدرسوں کی چٹائی پر پڑھنے والوں نے اس دیش کو آزاد کروایا، تمہارے باپ نے آزاد نہیں کروایا ہے. ہاں، یہیں کے پڑھنے والوں نے، جو چٹائی پٹائی کے مدرس تھے نا، اگر انہوں نے فتویٰ دے کر کے خود کالا پانی کی سزا تو برداشت کر لی، مگر دیش کے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیر توڑ کر رکھ دی. کون تھا وہ فضل حق خیر آبادی؟ کون تھا علامہ شہیدی؟ علامہ کفایت اللہ علی کافی کون تھا؟ علامہ رضا علی کون تھا؟ یہ وہ ہمارے دین کے انمول رتن اور سپاہی تھے جن کے کاندھوں پر دیش کے آزادی کا بوجھ رکھا گیا تھا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ تن کے گورے من کے کالوں نے دیش چھوڑنے پر مجبور ہو کر کے، اور بڑی کوشش کی کہ آپس میں لڑ جائیں یہ لوگ تاکہ ہندوستان کو ہم اور لوٹتے رہیں. مگر جو بگل بجایا تھا مدرسے کے مولانا لوگوں نے، مفتیوں نے، علامہ لوگوں نے، اس کی صدا کشمیر سے کنیا کماری تک ایسی گونجی، ایک بھی نفر نہیں بچا دیش کے نقشے پہ. یہی مدرسوں کی دین ہے جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. ہمیں کام تو کرنے دیا جائے یار، ہمیں آپ کم از کم کوآپریٹ کیجئے. ہم آج بھی ایسے افراد تیار کر سکتے ہیں ان مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے. نہ چائنا کی ہمت ہے کہ ہمارے دیش کو آنکھ دکھا سکے، اور نہ ہی پاکستان کی جرت ہے کہ ہمیں لال پیلی آنکھیں دکھا سکے. ہمیں کام کرنے دیجیے. چلتے چلتے جوانوں، آپ سے اچھا کوئی کھاتا نہیں ہے. تھوڑا محنت کیجئے، روز صبح دوڑا کیجئے 10 کلومیٹر تک، 15 کلومیٹر تک، 20 کلومیٹر تک، اور کم از کم باڈی بلڈر بنیے یار.
اس میں تو کوئی لائسنس تو لینا نہیں دیتا ہے. ہم روز چلتے تو دیکھتے ہیں رات میں 3 بجے 2 بجے سے لے کے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں, لڑکے دوڑ رہے ہوتے ہیں. افسوس یہ کہ اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے, کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے, لوگ دوڑ رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر دیش کی حفاظت کے لیے بھی یہ کام آئے گا, اور ضرورت پڑنے پر ڈیفنس سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا. اگر آپ پر بھی کوئی ہاتھ اٹھے تو کم از کم اس کے پنجے مروڑنے کی طاقت آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہمارا جوان 14-15 سال کا ہوتا ہے, اتنی پوڑیاں کھاتا ہے, پورا منہ اس مردود کا اگلدار بن جاتا ہے. ہاں, یہ سوکھ جیسے آم کا جوس نہیں نکال لیتے ہیں. مودی جی سے پوچھا نہیں تھا کسی پترکار نے, آپ آم کیسے کھاتے؟ چوس کے کھاتے ہیں کہ کاٹ کے کھاتے ہیں؟ تو آم چوسا ہوا کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہمارے نوجوان جوان ہونے سے پہلے جوس نکل گیا ان کا, ایسے بیٹھے بیٹھے ایک تھپڑ مار دو تو آنکھیں پترا جائے ان کی. کھانا کھائیے وقت پر, سوئیے ٹائم پر, وقت پہ جاگیے, عشاء پڑھ لیجئے نماز, بس 10 بجے تک آرام فرما لیجئے. صبح اٹھیے, فجر کی نماز پڑھیے, اللہ کے فرشتے روزی صبح لے کے آتے ہیں, اللہ کے رزق کا احترام کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی سمجھ شریف کے جھروکے سے دل کے روشن دان تک کوئی بات پہنچی ہے, تسلیم کر لیجئے گا. اور نہ یہ کل جو ہے محبت کی دکان انشاءاللہ رانچی کے پاس لگاؤں گا میں. آج بس اتنا ہی. آپ نے مجھے اتنی دیر تک جھیلا, آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اللہ سلامت رکھے ان مدرسین کو, طلباء کو. اور یاد رکھیں مدرسے کی ترقی میں سب سے اہم رول ہوتا ہے جب مدرسین اور کمیٹی دونوں مخلص بن کر کے ایک جٹ ہو کر کے ایک مقصد کے لیے کام کریں. انشاءاللہ مدرسہ ترقی کرے.